لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی، درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی اگلی آیت اور 5ویں آیت، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوں دعا مانگو مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور پھر فرمایا سیدھا راستہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھلائی، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ دعا بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے چاہے کوئی بھی ہو، میرا اللہ ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہے۔ آپ دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک کافر تھا، بتوں کا پجاری تھا، وہ بت کو اپنے سامنے رکھ کے، بت کو عربی میں صنم کہتے ہیں، وہ یا صنم کہہ کے اپنی فریاد بت کے سامنے پیش کر رہا تھا، اور جو اس کی حاجت تھی وہ اپنے بت کو سنا رہا تھا۔ تو یا صنم کا ورد کرتے کرتے اس کی زبان پہ اللہ کا نام جاری ہو گیا، اور وہ کہنے لگا یا صمد۔ اور صمد آپ جانتے ہیں سورہ اخلاص شریف میں ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جب اس کی زبان پہ آیا یا صمد، تو رب تعالیٰ نے فرشتوں کو گواہ بنا کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 100 بار رب کریم نے فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اب وہ کافر ہے، فرشتے بارگاہ رب لم یزل میں عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تو تجھے پکار ہی نہیں رہا، اس کی تو زبان پھسلی ہے اور تیرا نام آ گیا ہے، اور پھر بھی اتنی کرم نوازی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا یہی بات تو اپنے بندے کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو صنم ہوتا ہے وہ اس کو کئی سالوں سے پکار رہا ہے لیکن آج تک اس نے جواب نہیں دیا، اور جو سچا خدا ہے اسے 1 بار بھی پکارا جائے تو وہ لبیک کہہ کر اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر صنم بھی جواب نہ دے اور صمد بھی جواب نہ دے تو پھر فرق کیا رہا؟ کہا یہی تو بات اپنے بندے کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو میرا رب جو کافروں کی دعا، کافروں کے گھروں میں رزق پہنچتا ہے نا جی، ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ کافروں کا رازق بھی اللہ، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ بت ہمیں رزق دے رہے ہیں۔ جو خود بے بس ہیں، جو خود کچھ کر نہیں سکتے، وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ وہ بتوں کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکائے بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے سچا خدا فقط اللہ ہے، جو ہر ایک کو رزق بھی عطا کر رہا ہے اور ہر ایک کی دعائیں بھی قبول فرما رہا ہے، وہ سچا خدا ہے۔ اس لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بیمار ہوں تو صحت مانگتے ہیں، مانگنی بھی چاہیے،
اگر بے روزگار ہوں تو اللہ تعالیٰ سے روزگار مانگتے ہیں، ظاہر ہے مانگنا بھی چاہیے۔ اگر ہم بے اولاد ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر ایک دعا مانگی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ فرمایا رب لم یزل، ساری دعائیں مانگو، لیکن بنیادی طور پر ایک دعا ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کر لو، وہ یہ کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا تاکہ ہم الٹے کاموں سے باز آ جائیں۔ اب اس لیے ذرا سنیے قرآن پاک کی دوسری آیت۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اور اس کو راندہ درگاہ کر دیا، جنت سے نکال دیا، اب وہ شیطان کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم میں کیا کروں گا؟ بیٹھ جاؤں گا، میں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر کہنے لگا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ وہ کہنے لگا میں ان کے دائیں بھی آؤں گا، بائیں بھی آؤں گا، آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، راہ راست سے انہیں بھٹکائے رکھوں گا، یہ سیدھے راستے پہ آئیں گے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ دو راستے بھول گیا، اس نے کہا تھا آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے آؤں گا، اوپر اور نیچے والا راستہ بھول گیا۔ تو رب لم یزل نے فرمایا جو میرا بندہ سجدے میں آ کے مجھ سے میرے پاس آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا میں اسے بھی بخش دوں گا، جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا میں اسے بھی بخش دوں گا۔ تو رب العزت نے فرمایا نیچے والا اور اوپر والا راستہ اب بھی تمہارے لیے کھلا ہے، دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پھر جو بھی فریاد کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فریاد کو قبول فرمائے گا۔ اب صراط مستقیم پہ چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ اب یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اس کی وضاحت خود قرآن نے کر دی، فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو انعام یافتہ بندے ہیں، اور جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ اب وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ آئیے قرآن کی دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ تو فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ فرمایا مِنَ النَّبِيِّينَ، پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی ہیں جو انبیاء کرام ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَالصِّدِّيقِينَ، فرمایا جو صدیقین ہیں ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، فرمایا یہ ہے انعام یافتہ بندے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والشہداء، اور جو شہداء ہیں یہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا والصالحین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اب پتہ یہ چلا جو صراط مستقیم ہے وہ ان چار بندوں کا راستہ ہے، انبیاء کرام کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ جو ان چار راستوں پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صراط مستقیم پر بھی چلاتا ہے اور پل صراط سے آسانی کے ساتھ عبور کرنا بھی نصیب فرماتا ہے۔ اس لیے یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم پر ہی چلنے کی تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے اور اس کے اندر گندی عادات ہیں اور جھوٹ بولنا اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا تو وہ سمجھ لے وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، کیونکہ صراط مستقیم سچے لوگوں کا راستہ ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام صدیقین کی جماعت میں لکھ دیتا ہے۔ اور صدیقین کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا سچ بولو، جھوٹ بولنے والے جو لوگ ہیں وہ صراط مستقیم پر نہ خود ہیں نہ وہ دوسروں کو چلا رہے ہیں، اس لیے سچ بولنے والے وہ صراط مستقیم پر ہیں۔ اسی وجہ سے تو فرمایا صدیقین کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اور یہ قرآن پاک ہمیں سمجھا رہا ہے۔
اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا ہوگا. ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ ہم جھوٹ کو ایک اچھا کام سمجھ کے کرتے ہیں، اور جھوٹ جب کرتے ہیں اس کو ہم نے ایک اور نام دے دیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہانہ کر دیا. کسی صاحب نے فون کیا، جناب آپ کہاں پہ ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں اگر ہم نے اس کو سچ بتایا تو یہ فوراً ہمارے پاس آ جائے گا، ہمارے کام کھائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں تو گھر میں نہیں ہوں، اور اس کو جب کوئی اور کہتا ہے اس کو روکتا ہے، بھائی تو نے جھوٹ بولا ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو بہانہ کر دیا. اور بہانہ کرنا یہ درست ہوتا ہے؟ نہ بھائیو، جھوٹ بولنا مذاق کے اندر بھی روا نہیں ہے. آپ جھوٹ اگر اس کو بہانے کا نام دیتے ہیں تو آپ رائٹ پر نہیں ہیں، آپ غلط راستے پر چل چلے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹ بولنے والوں کا حدیث مصطفیٰ سن لیجئے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ایک شخص آتا ہے، اور بارہا میں نے آپ کو یہ حدیث مبارکہ سنائی. پیارے آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. وہ کافر تھا اور کہنے لگا میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مسلمان بننا چاہتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے 4 گناہ میں ان کا عادی ہوں، مجھے ان کی اجازت دے دیجیے. کون سے گناہ ہیں؟ وہ کہنے لگا میں شراب پینے کا عادی ہوں، میں زنا کرنے کا عادی ہوں، میں جھوٹ بولنے کا عادی ہوں، میں چوری کرنے کا عادی ہوں. یہ 4 گناہ میرے اندر پائے جاتے ہیں. اگر کوئی راستہ ہے مجھے اجازت مل جائے تو پھر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمال اللہ تعالیٰ نے کریم آقا کو حکمت عطا فرمائی تھی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کمال عقل عطا فرمائی تھی، کمال ذہانت عطا کی تھی. اور فرماتے ہیں میرے سیدی آقا حضرت اللہ نے عقل کو پیدا کیا، اور عقل کے کیے 100 حصے. کتنے حصے کیے جی؟ 100 حصے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ ساری کائنات کے اندر تقسیم کیا جس سے یہ فلسفی بھی بنے، جس سے بڑے بڑے محدث اور فقیہ بھی بنے، اپنی عقل کا استعمال کر کے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے. یہ ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے اندر تقسیم فرمایا، اور اس عقل کے 99 حصے جو باقی تھے وہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو عطا فرما دیے ہیں. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیے کیسا علاج فرمایا. سرکار نے فرمایا بھائی بات یہ ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم ایسا کرو صرف میرے کہنے پہ ایک گناہ کو چھوڑ دو. وہ کون سا گناہ ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے کہنے پہ جھوٹ چھوڑ دو. اگر تم جھوٹ چھوڑ دو گے باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. جب اس نے سرکار سے یہ وعدہ کیا گھر میں چلا گیا. اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے بقیہ جو گناہ ہیں 3 ان کی اجازت مل چکی ہے. اب وہ گھر میں گیا اور گھر کے اندر پڑی ہوئی شراب کی بوتل کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کا ڈھکن کھول کے اس کو جب منہ سے لگایا پینے لگا. ذہن کے اندر خیال آیا میں نے کل کو سرکار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اگر سرکار نے پوچھ لیا شراب پی تھی کہ نہیں، اگر میں کہوں گا نہیں پی تو کیا ہو جائے گا؟ جھوٹ ہو جائے گا. اگر کہوں گا میں نے پی ہے تو میں نے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ شرابی پر تو حد بھی جاری ہوتی ہے. اس نے بوتل کو اٹھایا اور اٹھا کر کے دیوار کے ساتھ پٹکا اور کہنے لگا یا اللہ تو گواہ ہو جا آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. جب زنا کرنے لگا پھر ذہن کے اندر خیال آیا. سرکار نے پوچھا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر میں کہوں گا نہیں تو جھوٹ ہو جائے گا، اگر کہوں گا کیا ہے تو زانی کے اوپر گھوڑے برسائے جاتے ہیں اور یہ کتنا غلیظ کام ہے. اس نے زنا سے بھی توبہ کی. جب چوری کرنے لگا تو چوری کرتے ہوئے ذہن کے اندر یہی خیال آیا سرکار نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا. اس نے چوری سے بھی توبہ کر لی. جب ان تمام گناہوں سے اس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد صبح بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے. غسل کیا ہے، اس کے جسم سے خوشبوئیں آ رہی ہیں اور وہ نہا کے وہ اپنے آپ کے ظاہر کو بھی صاف کر کے اپنے باطن کو بھی صاف کر کے سرکار کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے. نماز ادا کرنے کے بعد سرکار سے ملا، سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کملی والے آقا میں آپ کی حکمت پہ قربان جاؤں، میں آپ کی ذہانت پہ قربان جاؤں. آپ کے کہنے سے میں نے ایک جھوٹ کو چھوڑا تھا اور اس ایک جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے سارے گناہ اللہ نے مجھ سے چھڑوا لیے ہیں.
کب حالت یہ ہے میں کوئی بھی گناہ کرنے کا ذہن کے اندر سوچ بھی نہیں سکتا. یا رسول اللہ یہ صرف آپ کا عطا کیا ہوا نسخہ ہے، اس لیے آئیے ہم بھی اس نسخے پہ عمل کریں. جھوٹ بولنے والا صراط مستقیم پر نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سیدھا راستہ اپنائے، ہمیشہ سچ بولنے کی عادت اپنائے. اللہ تعالیٰ مدینے والے آقا کے صدقے ہماری یہ جو زبانیں ہیں جو صبح سے شام تک، شام سے پھر صبح تک جھوٹ بولتی ہیں، جھوٹ بولنے کا سوچتی رہتی ہیں، اللہ ہماری ان زبانوں پہ سچ جاری فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علی الا البلاغ. الصلاۃ والسلام